نماز کے لیے اللہ نے نہ مکہ نہ مدینہ، نماز کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر اللہ نے 5 نمازیں فرض کر کے دی. اور عزیز بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نمازیں لے کر آئے نا، آپ نے مکہ پہنچنے سے لے کر آخری دم تک پوری زندگی ایک بھی نماز نہیں چھوڑی. خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. نماز پڑھ ہونے کے بعد آپ اندازہ لگائیں، ہم تو بہت ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں روزانہ. اللہ کے نبی اور صرف ایک نے نماز نہیں چھوڑی. آپ نے بات بات بھی نہیں چھوڑی. جب آپ بیمار تھے نا شدید، 2 بندوں کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر مسجد میں گئے ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ نے باجماعت نماز کا اہتمام کیا. اس حالت میں بھی جا کر نماز پڑھی. جب اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو گئی نا، ممکن ہی نہیں تھا مسجد میں آنا، پھر آپ نے 2-4 نمازیں وہ گھر میں پڑھی ہیں. باقی ساری زندگی نہ جماعت چھوڑی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑی ایک تھی. تو جب خاتم النبیین رحمت للعالمین، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والے نبی، وہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے، تو مجھے اور آپ کو نمازیں چھوڑنے کی کیسے اجازت ہو سکتی؟ وہ جماعت سے پیچھے نہیں جاتے، ہم کیوں جماعت سے پیچھے رہیں گے؟ بندہ میدان جنگ میں ہو، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہو، اسلام کا سب سے چوٹی کا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس کے برابر کوئی عمل ہے ہی نہیں اسلام میں. وہاں بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. وہاں بھی اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. جب تم میدان جنگ میں ہو، پیدل چل رہے ہو، سواری پر بیٹھے ہو، کعبے کی طرف ایسے ہی ہیں خرید رہے ہو، جیسے بھی ہو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی. بیمار ہو گیا بندہ، بیمار ہے، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہے یا گھر میں پڑا ہوا ہے، ایک بازو پہ گلوکوز، دوسرے پہ بلڈ لگا ہوا ہے، اور پیشاب کی نالی بھی لگی ہوئی ہے، پیشاب مسلسل بہہ رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اس بندے کی عقل اور ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، عقل بھی کام کر رہی ہے، ہوش و حواس بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے پاس نہ کوئی وضو کروانے والا ہے، نہ کوئی تیمم کروانے والا ہے، خود ہلنے جلنے سے کھاتے رہے. اس حالت میں بڑے مریض کو بھی پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس حالت میں پڑے ہوئے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی. اس حالت میں بھی اللہ نے کہا وہ جیسے پڑھا ہے، بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، ویسے ہی پڑھ لے، میں ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. باقی نہیں ہے نماز. اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. اور جو نماز ایک جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، پابندی نہیں کرتا نمازوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں. میرا لفظ نہیں ہے، نہ کسی مولوی صاحب کا لفظ ہے. آپ نے فرمایا جس بندے نے 5 نمازوں کی محافظت نہ کی، قیامت والے دن 1 نماز، 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 نمازیں، اس کے لیے بغیر جماعت کے پڑھی ہوئی بلا وجہ، بغیر عذر کے جماعت چھوڑ کر پڑھی ہوئی نمازیں، اس کے لیے قیامت کے اندھیروں میں نہ روشنی بنے گی، نہ اس کے لیے اللہ کی عدالت میں دلیل بنے گی، نہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. اور ایسا بندہ جو پڑھتا ہے نمازیں، لیکن کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، کبھی جماعت سے، کبھی اپنی مرضی سے دل چاہتا ہے جماعت چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر کے، ایسا بندہ قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہو. ہم سب جانتے ہیں یہ جہنم میں ہوگی. اللہ کے بڑے بڑے دشمن ہیں، اور یہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ ان کے ساتھ ہوگا. تو بس میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، جب اذان ہو جائے نا، پتا چل جائے آپ کو نماز کا ٹائم ہو گیا، دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ دیں، ہر چیز چھوڑ کر سب سے پہلے باجماعت نماز کا فریضہ ادا کریں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی